الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا ند له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة ما لم يحرقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آخری جمعہ ہے، رمضان کی قیمتی گھڑیاں گزر رہی ہے اور رمضان گزرنے کو ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان، پہلے تو اللہ نے جن کو موقع دیا، زندگی دی اور رمضان نصیب فرمایا، یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ دوسرے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان سے فائدہ اٹھایا، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچائیے میری زندگی۔ دوسرے خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے رمضان کا صحیح حق ادا کیا، یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ رمضان کا حق ادا کر دے۔ اللہ رب العزت ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے، اللہ جس کو نواز دے، اور اللہ نے یہ مہینہ رکھا ہی نوازنے کے لیے۔ تو جو شخص کو خوش نصیب ہے کہ جس نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے جیسے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، صحت میں بھی، تندرستی میں بھی، اور اسی طرح مال و دولت میں بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کیا ہے ان پر بھی رمضان گزر گیا اور ہم پر بھی گزر گیا۔ لیکن کیا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، عبادت کرنے کی۔ یہ اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمت دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کے آئے۔ آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی اختتامی رخصتی والا جمعہ، یہ آخری جمعہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کی طرف بہت سی چیزیں منسوخ کر دی ہے جو شریعت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی جمعے گزارتے تھے رمضان شریف کے، اسی طرح یہ جمعہ بھی گزارتے تھے، یعنی اعمال۔ اس طرح ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کا آخری دن ہو تو آپ یہ آخری دن کیسے گزاریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی گزاروں گا جیسے میں باقی دن گزارتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر گزرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمول پہلے سے تھا پورے رمضان میں، اسی جمعے کو بھی وہی معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی نفلیں، اتنی نمازیں رات کو دن کو،
ہاں پڑھنی اچھی بات ہے، لیکن اس کو لازم کر لینا، ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی 2 پڑھ سکتا ہے، 10 پڑھ سکتا ہے، 20 پڑھ سکتا ہے، 100 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے اجازت جتنی جس کی ہمت ہے، جتنا اللہ کے خزانے کو لوٹ سکتا ہے، بہاروں کو لوٹ سکتا ہے، یہ لوٹنے کا موقع ہے کہ بندہ لوٹے اس کو، اپنے آپ کو فارغ کرے، اپنے اوقات کو فارغ کرے، اعتکاف میں بیٹھے۔ خاص طور پر آخری عشرہ اعتکاف، اگر کوئی نہیں بیٹھا اعتکاف میں، اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ نفلی اعتکاف میں بیٹھ جائے اور باقی دن اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق گزارے۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کے بارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی انسان کی اصل تخلیق، اصل مقصد، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے وہ عبادت ہے۔ جس طرح کوئی بھی دنیا دار بندہ دنیا کی کوئی چیز بناتا ہے تو بنانے کے بعد اس سے وہی کام لیتا ہے 100% اسی، جب وہ کام نہیں کر رہا اس کو بیکار کر دیا جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسان کا مقصد بتا دیا کہ انسان کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ انسان عبادت کے لیے، فرشتے عبادت کے لیے موجود تھے، اور فرشتوں کی عبادت ایسی ہے کہ جس فرشتے کو اللہ نے سجدے کی صورت میں بنا دیا وہ قیامت تک سجدے میں اللہ کی تسبیح کرے گا، جس کو قیام کی صورت میں اللہ نے کھڑا کر دیا وہ قیامت تک اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتا رہے گا۔ قیامت کے دن کھڑے ہو کر وہ ایک لحظہ کے لیے بھی نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا۔ جس کو اللہ نے رکوع کی صورت میں پیدا کر دیا وہ قیامت تک رکوع کے حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے گا قیامت تک اللہ کی طرح۔ تو عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بھی کافی تھے، تو پھر انسان کا کیا مطلب؟ جب اللہ نے فرمایا کہ میں ایسے دنیا میں اپنا خلیفہ انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسی چیز بنانے والے ہیں، ایسی مخلوق جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی، لوگوں کو ناحق قتل کرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر امتحان لیا اور امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا، اور فرشتے جو تھے اس امتحان کو نہ پورا کر سکے تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ آپ بھی خوب جانتے ہیں کہ اس کا مقصد اور اس کا مطلب کیا ہے۔ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں اور 24 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت جو ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کھانا پینا اور ان کا سانس لینا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا۔ اب وہ اگر عبادت نہ کرے تو ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک نابینا بندہ ہو، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی عورت کو پوری زندگی نہیں دیکھا، تو اس کا نہ دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس کا ہے کہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور اس آنکھوں کو نیچے رکھے اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ کمال تو اس کا ہے۔ جب فرشتوں میں اللہ نے نہ بھوک کا وعدہ رکھا ہے، نہ پیاس کا، نہ شہوت کا، نہ نافرمانی کا وعدہ رکھا ہے، اس کے باوجود اگر فرشتے کہیں کہ ہم تو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ دوسری صورت، اللہ رب العزت نے انسان پیدا کیا اور انسان کے اندر اللہ نے دونوں طرح مادے رکھ دیے، خیر کا بھی شر کا بھی، بھوک، پیاس، شہوت، ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ اب اگر انسان بھوک برداشت کر رہا ہے تو یہ انسان کا کمال ہے، اگر انسان پیاس برداشت کر رہا ہے تو یہ پیاس برداشت کرنا یہ کمال ہے انسان کا، کیونکہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو فرشتوں کا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب انسان کی اصل تخلیق جو ہے یہ اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے کی ہے، تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے مال اور انسان کا اپنا جسم، وجود، زندگی ساری خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ گویا کہ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا یہ وقت گزارنا، ہمارا جینا یہ بک چکا ہے، اللہ نے اس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ کیوں؟ اب ہم نے دنیا میں آ کر اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے۔
پھر بھی اللہ کا احسان ہے. آپ دنیا میں دیکھو کوئی چیز آپ سے کوئی خریدتا ہے تو اس کی ہو جاتی، واپس نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ذات ایسی کریم اور رحیم ہے کہ اللہ نے سب کچھ ہم سے خرید لیا، زندگی خرید لی، جان خرید لی، مال خرید لیا، اس کے باوجود اللہ نے واپس کر دیا کہ پورا سال کھاؤ بھی، کماؤ بھی، دنیا کے کام بھی کرو، لیکن کیا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز. اور چند چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کی طرف نہیں دیکھنا. چند چیزوں کو اللہ نے منع کہ یہ نہیں سننا، باقی جو مرضی سنو. چند چیزیں کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، باقی اللہ نے فرما دیا جو مرضی کھاؤ پیو. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے خرید لیا اور پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ اپنی زندگی اور اپنا مال دوبارہ لوٹا دیا. ہمارا اپنا مال اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ہماری اپنی زندگی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. پھر رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب اپنی اصل مقصد کے لیے واپس لوٹاؤ. انسان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے تم اپنی زندگی گزارتے رہے، کھاتے پیتے رہے، دنیا کا کاروبار کرتے رہے، سارے کام کاج تمہارے ہوتے رہے دنیا میں. اب 1 مہینہ سال میں آ گیا ہے، اب کیا ہے کہ اس میں دوبارہ اپنی مقصد کی طرف لوٹاؤ. جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اپنے کاروبار سے اپنے آپ کو خالی کر دو، اپنے مشاغل سے اپنے آپ کو خالی کر دو. اگر دنیا کو، کاروبار کو آپ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے دیتے تھے، 8 گھنٹے دیتے تھے نوکری کے لیے، تو اللہ فرما رہے ہیں اب اس کو کم کر دو. اب اپنی اصلی مقصد کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کی طرف آ جاؤ. تو انسان کو اصل مقصد کی طرف اللہ نے دوبارہ متوجہ کیا رمضان شریف میں.